قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ روزانہ ہی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جب سے ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آیا ہے، مویشی منڈی احکام و پہچان۔ جی ہاں، اس میں شرعی مسائل جو ہے وہ خاص طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں آج بھی ہمارے ساتھ دو مفتیان اکرام موجود ہیں، مفتی کفیل صاحب اور مفتی شفیق صاحب۔ دونوں ہی حضرات ماشاءاللہ مسکراتے چہرے، آپ مفتیان اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ جو گفتگو ہوگی آگے کی یہ بھی آپ نے سننی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ بیٹھتا ہے بولے یہ بات مجھے نہیں پتا تھی، تو جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل دیکھیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو چھوٹے ہیں وہ بھی دیکھیں یہ پروگرام، جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھیں پروگرام، اور جو قربانی کر رہے ہیں وہ احکامات تو معلوم ہونا۔ اب کوئی بندہ حج پہ چل پڑے بولے کیا ہوگا، جو جیسا کر رہے ہیں ویسے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، آپ نے ہر چیز سیکھنی ہے۔ تو قربانی کے احکامات ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پروگرام آپ دیکھیں گے مفتیان کرام کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ بتدریج ہوتا رہے گا۔ مفتی صاحب، اب یہ ہے کہ کافی دن تو گزر گئے، اب جانور جو ہے ذبح کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اب جو ہے وہ چھری چاقو وغیرہ جو ہے اس طرف بھی خریداری ہو رہی ہے، جانور خرید لیا، اب چٹائی ہے، جو قربانی کے مراحل ہیں اب وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، قربانی کے جانور تو خرید کے لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، اب اس کی خدمت بھی کر لی، اب اس کو قربان گاہ کی طرف لے کے جانا ہے، ظاہر بات ہے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس وقت کیا کیا تیاری کو جو ہے پیش نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ کریں قربانی میں خرابی پیدا نہ ہو جائے؟ جی دیکھیں، قربانی کے جہاں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور جہاں پہ جانور لائے جاتے ہیں، تو وہاں یہ والی تیاری جو ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے جو بھی آلات ہیں، چھری ہیں، یہ بھی پہلے سے تیار شدہ ہوں، تیز ہوں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ذبح بھی کرنا ہے تو آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اس میں کیا بات ہے کہ جس میں تکلیف کم سے کم ہو، یعنی ذبح تو کرنا ہے لیکن اس میں تکلیف کم سے کم ہو۔ اب تکلیف کم سے کم کیسے ہوگی؟ تکلیف کم سے کم یہ ہوگی کہ تیز چھری کے ساتھ ایک ساتھ اسے ذبح کر دیا۔ اچھا، جو پہلی چھری جس کو صلی اللہ کہتے ہیں لوگ نا، جو رگیں کاٹتی ہے، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ چار رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا یا ان میں سے اکثر کا کٹ جانا یہ حلال ہونے کے لیے شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک اس میں جو سانس کی ہے، ایک کھانے کی ہے، اور دو جو خون کی کہلاتی رگیں، تو یہ چار کل ہوئی۔ اب ان چار میں سے تین کا کٹ جانا بہتر، تو یہ چاروں کٹ ہیں ذبح میں، لیکن تین کا کٹ جانا یہ ضروری ہے، اور اس سے جانور حلال ہوگا اور پھر قربانی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی تین ہی نہیں کٹی، دو کاٹ دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جانور تو کسی طرح تڑ تڑ کے جان دے دے گا، لیکن وہ حلال بھی نہیں ہوگا، قربانی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح لوگ جو قصاب کے حوالے سے بھی بعض اوقات یہ غفلت کر لیتے ہیں کہ جانور میں تو لاکھوں روپے خرچ کر دیے یا اچھے خاصے لگا دیے، لیکن کرنا کس نے؟ اس ماہر کی طرف نہیں جاتے، اچھے لوگوں کی طرف نہیں جاتے، کہ جس کی وجہ سے کبھی ان کا گوشت میں فالٹ ہو جاتا ہے، گوشت صحیح بنتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہی گوشت ہم باہر سے لینے جائیں تو ایک ایک بوٹی ہڈی کتنی اہمیت رکھتی ہے، چربی تک بکتی ہے حضرت، کتنی اہمیت رکھتی، لیکن یہی گوشت اگر خراب کر کے ہم کسی کو دیں گے تو ظاہر ہے ان کے بھی پکانے کے کام نہیں آئے گا۔ جب پکانے کام نہیں آئے گا تو یہ گوشت ایک طرح کا گوشت تقسیم کرنا بھی تو نیکی ہے۔ اچھا، کھال آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں، اگر وہ صحیح طرح آئے گی تو اس کے اچھے ریٹ لگیں گے، تو اس میں بھی دادا صاحب ملے گا۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے کہ وہ کٹ لگا دی ہے، اتر تو گئی کھال، لیکن کس انداز سے اتری، اب جس ادارے کو مل رہی ہے اب اس کو ریٹ اتنے نہیں لگے، تو اس میں بھی نیکی ہی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ جب ذبح کرنے کا مرحلہ آتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے، اور وہ جو قصاب صاحب ہوتے ہیں، اب وہ بعض دفعہ یوں اپنے جوبنوں پر ہوتے ہیں، اور جیسی وہ آتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کو گرانا ہے، بعض بہت بھاری جانور ہوتے ہیں، گرانے میں مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، جب اس کو گرایا تو گرانے سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرنا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ اچھا، پھر گر گیا، اب یہ ہے کہ پھر کسی نے بتایا اس طرف ہے،
اس کا انداز سمجھائیے کہ پاؤں کس طرف ہو, گردن کس طرف ہو, تو یہ قبلے کی طرف ہونا گرائے گا. اور اس وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ اس کے لیے واقعی یہ ضروری ہے کہ جب آپ جانور کو جو ہے وہ ذبح کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو جیسا مفتی صاحب نے بھی کہا کہ جانور کو ذبح سے تو تکلیف ہوگی, لیکن ہم کوشش کریں کہ کم سے کم تکلیف ہو. زبردست. تو اب آپ جس جگہ گرا رہے ہیں, کئی دفعہ آپ روڈ پر گرا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں, اب آپ جانور کو گرائیں گے, وہ گرانا تو اس کی مجبوری ہے, اس کو گرانا ہے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ وہاں سے پتھروں کو صاف کر لیں, جھاڑو لگا لیں آپ, پھر جب گرانا ہے آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہو کہ قبلہ کس جانب ہے, تاکہ آپ اسی جانب جانور کو گرائیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ جانور بدک جاتا ہے, آپ کہیں بھی سائڈ پہ کھڑا کریں لیکن وہ گرتا اپنی سائڈ پر ہی ہے, وہ تو ایک الگ بات. جو جگہ ہے لکھی ہوئی سر وہی آئے گا نا, لیکن اس کا یہ اس جگہ پہ جائے گا یہ. لیکن جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی, صحیح. یا قصاب ہے تو اس کو نہیں پتا, وہ بعد میں پھر جو ہے نا اس کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ بھی یہ بول رہا ہے کہ بھائی پہلے بتا دیتے نا کہ ادھر ہے. جی, تو اس لیے پہلے آپ جو ہے وہ تعین کر لیں کہ بھئی قبلہ جو ہے وہ کس جانب ہے, اور پھر اس حساب سے جو ہے وہ آپ جانور کو جو ہے وہ گرائیں. زبردست. کہ اس کا جو ذبح کی جو جگہ ہے, یعنی جب چھری ہم چلائیں تو سمجھے کہ جو چھری کی جو نوک ہے یہ قبلے کی جانب جو ہے وہ ہوگی, اس کا جو سر ہے وہ قبلے کی جانب نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھانا ضروری ہے. سر تو اس کا جنوب کی جانب ہوگا. تو اصل یہ جو اس کی گردن ہے نا, گردن جو ہے وہ اس کی جس کے اوپر چھری چلنی ہے, تو آپ بس یوں سمجھیں کہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. زبردست. یہ آپ نے جو بتایا نا کہ چھری کا رخ قبلے کی طرف ہو, ماشاءاللہ, یعنی پاؤں اسی طرف آ گئے قبلے کی طرف, وہ اسی طرف ہو گئے. تو اب آپ اس کو جو ہے وہ ذبح کریں. اب جو اس کی جو سری ہے وہ جو ہے وہ اوپر کی جانب ہوگی, اس میں کوئی حرج جو وہ نہیں. اچھا پھر اب یہاں ذبح کرنے کے اندر کئی لوگ جو ہے نا اس چیز کو, جیسے آپ نے کہا کہ رش تو لگا ہوا ہوتا ہے, رش لگا ہوا ہے, اب تماشا لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں, اولا تو وہ نہیں بنانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو اب ذبح کرنے کے لیے چھری, میں چونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں بلا لیتے لوگ ذبح کر دیں, مفتی صاحب ہمارا جانور جو ہے نا, لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار امام صاحب سے, مفتی صاحب سے. ویسے ایک بات کبھی کیا ہے آپ نے؟ میں نے بہت کیا, بڑے جانور میں نے بہت. شفیع صاحب آپ نے؟ میں نے بڑے تو نہیں کیا, بکرے کیے. میں آپ سمجھیں کہ شاید ہر سال کوئی 10 جانور جو ہے وہ ذبح تو کر لیتا ہوں. اس سال مجھے لگ رہا ہے بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ نے بتا دیا. نہیں, میں گلی میں اپنے محلے میں ہی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, لیکن آپ چھری لے کے گھوم رہے ہیں. بڑی پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی چھری لے کے جاتے ہیں. اچھا, وہ تیز ہے. ہاں, وجہ یہی ہے کہ 2-4 دفعہ اندازہ ہوا کہ جب ذبح کرنے لگے نا وہ چھری کام نہیں کر رہی, تو تکلیف. وہ پھر جانور جناب بیچ میں جو ہے وہ اٹک گیا, وہ جو ہے اب اس کے بعد آپ بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے. لیکن آپ سوچیں کہ جو کند چھری ہے چل نہیں رہی, اس سے جانور کو کتنی تکلیف جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. زبردست. تو لہٰذا اس بات کا واقعی خیال پہلے جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ آپ کے جانور کی جو ہے وہ چھری جو ہے وہ تیز ہو. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ذبح کرتے وقت جب خون نکلتا ہے, اچھا اس سے پہلے بھی بات آ جائے ہم تکبیر کی طرف کی. تکبیر پڑھ کر آپ کو ذبح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر جان بوجھ کے آپ تکبیر چھوڑتے ہیں تو جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اب تکبیر پڑھنی کیسی ہے؟ اتنی آواز سے کم از کم پڑھنی ہے ذبح کرنے والے نے کہ اس کے اپنے کان خود سن سکیں اپنی آواز. ماشاءاللہ. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ قصاب تو منہ میں پان یا گٹکا دبایا ہوا ہوتا ہے, پورے لوگ جو اس کی ٹانگ اور دم پکڑے ہیں وہ سارے تکبیر پڑھ رہے ہیں, زور زور سے تکبیریں ہو رہی. چلو جس کو پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھ رہا. ہاں, یہ اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کو بولا ہے آپ تو پڑھو, یہ بھی تھوڑا اس کے لیے ہونا چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جیسے وہ بعد کا پورا ذبح تو کر لیتے ہیں, پھر چھری اندر کی طرف گونپ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, تو ایک چائے رکھ لیا کریں اور چائے پلا دیا کریں اس وقت چائے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بالخصوص وہ قصاب کے جن کے منہ پان سے بھرے ہوئے ہیں یا اور کچھ منہ میں ڈالا ہوا ہے, تکبیر ہی صحیح نہ پڑی جائے, تو ان کے لیے یہ چیزیں بھی لے آئیں بھائی. ان کو کہیں کہ یہ آپ کے 40-50 روپے کا نقصان ہم نہیں کرتے, اس کو تھوک دیں. اپنے کم از کم ذکر اللہ ہے نا, تکبیر بھی پڑھنی, ذکر اللہ ہے, تو اب تکبیر اس انداز سے, یعنی تکبیر درست انداز سے وہ پڑھ لے. جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں نا, اگر میں اس وقت اس سے کہوں گا نا, ابھی وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ تو قصاب صاحب ہوئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, اگر جس وقت آپ بکنگ کر رہے ہیں نا, آپ اس کو یہ تھوڑی سی باتیں تسلی کے ساتھ سمجھا دیں, یہ کہ ابھی وقت ہے بات کرنے سے پہلے, ابھی وقت ہے اس سے بات نہیں, کیونکہ ابھی ان دنوں لوگ گوشت بھی نہیں خرید رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت وہ فارغ ہے. اس انداز سے کہ آپ مجھ سے بات کریں اور اس کو پتا ہوگا یار ہماری آپ کی یہ 5 باتیں ہوئی تھی, آپ نے ہمارے حساب سے اچھا کام کیا, پھر اس کو کچھ پیسے بڑھا کے بھی دے دیں, تو اس کا مائنڈ بنا ہوتا ہے, وہ آئندہ سال آپ سے خود رابطہ کرے گا, بتائیں سر کیا کرنا ہے. تو یہ کہ جو بھی کام کریں, وہی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی, خوش دلی کا مظاہرہ, خوش دلی کا ویلکم اچھے انداز سے کریں. اللہ پاک خیر والے معاملہ فرمائے. اسی طرح جو ہے نا, جو مرد حضرات خود ذبح کرنا جانتے ہیں وہ خود ذبح کریں,
زبردست. اچھا، اب جیسے ہم نے کہا تکبیر جو ہے وہ پڑھیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان جو ہے وہ ماشاء سنیں. ماشاء اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی 7 افراد ہیں، وہ سبھی کی چھری پہ ہاتھ رکھواتے ہیں. اوہ تو دیکھیں، جانور کو ذبح کرنے کے لیے اگرچہ 7 افراد کا مشترکہ جانور ہے، 7 افراد کا ذبح کرنے کے لیے ہاتھ رکھنا یا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. اچھا، یہ ادھر میں ایک بات ایڈ کروں گا، جیسے کہ 7 افراد ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر 6 آ گئے، ایک 7واں نہیں آیا تو بولے اس کا بھی انتظار کرو. تو جیسے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، بولتے ہیں وکیل نہیں آیا تو اجازت دیں. تو اس میں بھی ہے کہ 7ویں کا کھڑا ہونا ضروری ہے، کہ وہ نہیں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ یہ ابھی بلکہ پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر ہماری قربانی کا جانور ہمارا اجتماعی قربانی والوں نے خرید لیا اور ہم نے اس کو دیکھا نہیں ذبح ہونے سے پہلے، تو ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، لوگوں کے ذہن میں تو یہاں تک کی بات ہے. قربانی کے ذبح کے لیے گواہان کی شرط نہیں ہے، یعنی اس میں یہ وکیل اور گواہ نکاح والے نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ پہلے سے متعین ہے، اب وہ ان کا حصہ ڈلا ہوا ہے، وہ قربانی پہ حاضر ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا تھا کہ اپنی قربانی پہ آ جاؤ. اچھا، قربانی کے جانور میں یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا، یہ مسئلہ اجتماعی قربانی والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. یہ ایک مرتبہ میرے پاس سوال بھی آیا تھا اجتماعی قربانی سے. وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا بھائی جانور تو ہمارے پتہ تھے کہ گائے نمبر 1 جو ہے وہ فلاں افراد کی ہے، لیکن جب ذبح کرنے لگے نا، اس وقت جو نام پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ ان 7 افراد کا ہے، ہم نے دوسرے والوں کا نام پہلی آئے پہ پڑھ دیا. اچھا، وہ تو کہنے لگے بھائی جب وہ پڑھ دیا تو ایسا کریں گے، یہ والا گوشت ان کو دے دیں گے ٹھیک ہے. اور وہ والا ان کو دے دیں گے. تو اس میں یہ کہ یہ نام پڑھنے سے تعلق نہیں ہے. آپ جب خرید رہے ہیں اس وقت آپ نے جن کے لیے خریدا ہے وہ جانور، وہ ان کے لیے متعین ہو گیا، اب وہ انہی کی طرف سے قربان ہوگا. یہ خیال رکھنا پڑے گا. اب اگر آپ نے غلطی سے نام کوئی اور بھی پڑھ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی قربانی انہی کی طرف سے ہوگی جن 7 افراد کی طرف سے آپ نے خریدا تھا، اور یقیناً ان کی اجازت سے ہی آپ نے خریدا تھا. تو لہٰذا اگر نام، اولا تو نام پڑھنا ضروری نہیں کہ ذبح کی طرف آپ نام پڑھیں. عام طور پہ جو دعا کے اندر بھی نام لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ آپ بعد میں پڑھتے ہیں کہ اللہم تقبل من فلاں 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 کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. تو یوں آپ دعا پڑھتے ہیں، وہ ذبح کے بعد پڑھتے ہیں، تو وہ دعا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ 7 افراد کا جانور ہے، ان 7 افراد کا، اچھا یہ بتانا ہے کہ یہ ان 7 افراد کا، یہ ذابح کو بھی ضروری نہیں ہے، ذبح کرنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے. قصاب آ کے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دے تو وہ 7 کی طرف سے ذبح ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مویشی منڈی احکام بھی بتائے جا رہے ہیں، پہچان بھی بتائی جا رہی ہے، اور مفتیان کرام کی گفتگو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ ماہرین جو کہ جانوروں سے متعلق جو ان کو زیادہ تجربہ وغیرہ ہے کہ پالنے کے حوالے سے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس انداز سے کروانا ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو معلومات ہم فراہم کرنے لگے ہیں. ایک پیکیج ہم نے تیار کیے، آئیے دیکھتے ہیں. قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، رونقیں. ہر طرف دیکھو ہلچل گئے، تیاری مسلسل گئے. ہر طرف دیکھو ہلچل گئے، تیاری مسلسل گئے. رونق عید دیکھو تو ہر گھڑی اور ہر پل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مویشی منڈی احکام و پہچان میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہم مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں. آپ نے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدنا بھی ہے، اور اس کا طبی طور پر اور کھانے پینے کا، گرمی چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اینیملز کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی ملوائیں گے، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے جانوروں کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سلسلے میں دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں کچھ یہ بتائیے گا، پیچھے ہمارے چارہ لوڈ ہو رہا ہے اور یہاں پر کٹ بھی رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کھانے پینے میں ہمیں جانوروں کا کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیز کھلائیں، اور کس ٹائم کیا چیز کھلانی چاہیے، کب پانی پلانا چاہیے. دیکھیں، جانور جب منڈی سے اترتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو فوری طور پہ جو ہے کوئی بھی دانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. تقریباً اس کو ریسٹ دینا چاہیے. اس کے بعد چارے میں جو آج کل کے لوگ ہیں وہ فروٹ کے چھلکے وغیرہ دے دیتے ہیں اور یہ سبزی وغیرہ کے چھلکے دے دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے معاملہ، ان کا پیٹ کا معاملہ خراب کر دیتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ہٹی کتر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھوسی ہوتی ہے اور چھلکا ہوتا ہے، یہ جانور کا پراپر جو ہے وہ دانہ ہے، یہ دیا کریں. دانہ سب سے اچھا ہے. شہریار بھائی، یہ بتائیے گا، انسانوں کا جیسے خون ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، ایکسرا ہوتا ہے، تو کیا یہ ساری سہولیات ان کے جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں؟ جی جی، الحمدللہ جانوروں کا بھی ایکسرا وغیرہ، خون ٹیسٹ وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں. کب یہ ضرورت پیش آتی ہے، کب ان کا خون ٹیسٹ کرنا پڑے گا، یا ایکسرا کس طرح کرواتے ہیں؟ ایکسرا وغیرہ جب ہوتا ہے، جب ہڈی ٹوٹ گیا ہے اس ٹائم پہ کروایا جاتا ہے. بکرا کہیں سے گر گیا ہے، جانور کہیں سے گر گیا ہے، تو ایکسرا وغیرہ اس میں کروایا جاتا ہے. شہریار بھائی، یہاں پر یہ چارہ وغیرہ کاٹنے کی مشین ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو کچھ پہچان بتائیں گے تازہ اور باسی میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے؟ جی جی بالکل بتائیں گے آپ کو. یہ جو تازہ جب ہوتا ہے، جب اس کے اندر نمی ہوتی ہے تو یہ باسی ہو جاتا ہے،
और जो ये फ्रेश होता है यहाँ पे फ्रेश कटता है उस टाइम पे सूखा होगा ये बिल्कुल जो है ना। और इसको जानवर को 1 से 2 दिन रखा हुआ जो है चारा बिल्कुल भी नहीं देना। इसकी पहचान क्या है बिल्कुल फ्रेश होने की? देखें ये खुशके पे है और जो है ना जब जब ये नमी पे होगा तो उसके बाद ये बासी है, बिल्कुल भी नहीं देना जानवर को। इससे जानवर का पेट अफारा हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, गैस हो जाएगी इससे। ये पीछे बकरे बने हुए हैं, इसकी नस्ल का कुछ बताएंगे, कुछ पहचान बताएंगे, और कितनी उम्र में ये बड़े होते हैं, कितने दांत में बड़े होते हैं, कुछ इनकी पहचान बताएं। जी, ये जो आप पीछे बकरे देख रहे हैं इसमें हमने इनको पूरा साल पाला है। इसमें 2 नस्लें होती हैं, एक टापरे होते हैं, एक बड़े गुलाबी बकरे होते हैं। अब यहाँ दोनों का ट्रेंड है, अभी ज़्यादातर टापरों का ट्रेंड है। हैदराबादी टापरे हैं, छोटे टापरे होते हैं, छोटे कान वाले, पत्ते कान वाले, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और दूसरी बात, इनकी खिलाई पिलाई का आप क्या ख्याल करते हैं? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से जानवर लेकर गए और वहाँ पर जाकर वो उसकी खिलाई पिलाई सही नहीं होती, बीमार हो जाता है, तो इसमें क्या फ़र्क आता है? हम लोग यहाँ से समझा के भेजते हैं लोगों को। इनको ज़्यादातर हमें झंतर खिलानी चाहिए। झंतर सबसे अच्छी, दाने से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ झंतर है, जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम घास के अंदर है और वो दाने में भी नहीं है। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, आपने किस तरह जानवरों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको सुनवाई। अगर आपने जानवर ख़रीदा है तो आपने भी इसी तरह अपने जानवर का ख्याल करना है। जिस तरह आप अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं, इसी तरह जानवर को भी ख्याल करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होने जा रहा है। तो इसके अंदर बेहतियाती नहीं कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आशिकान रसूल भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, इनके ज़हन में क्या सवालात हैं। बस देखें, कुर्बानी करनी है लेकिन समझ के मुफ्तियान इकराम से रहनुमाई के साथ करनी है। आइए आगे जाने पर। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, ये देखें बड़े खूबसूरत जानवर है और इसे मिट्टी भी झाड़ी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल ब्लैक, फुल ब्लैक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक इस्लामी भाई हैं, कहाँ गए मेरे भाई जी? क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। अच्छा, आजकल यूथ में ना एक ट्रेंड है कि जानवर भगाना, और भगाते भगाते अक्सर वक़्त ये होता है कि आपकी जानिब से जानवर को भी तकलीफ पहुंचती है और दूसरों को भी, तो इसके बारे में क्या है काम है? जो भाई हमारे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दौड़ाते हैं, अब दौड़ाने में जानवर को चोट लग गई या जानवर इतना बिफर गया कि ऐसा दौड़ा कि वो आगे लोगों को नुकसान करता जा रहा है, गाड़ियों को या कुछ होते हैं। ऐसी वीडियोस हम हर साल देखते हैं सोशल मीडिया पर, हर साल नहीं आती हैं। दूसरा ये भी है, 10-12 जानवर हों और उनको आप गलियों में रातों को 2 बजे घुमाएंगे तो ये लोगों को तकलीफ है। तो ना जानवर को तकलीफ दें, ना लोगों को तकलीफ दें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, जैसे गोश्त मतलब है कि वो बना लेते हैं ना, फिर उसकी तकसीम कैसे मतलब है कि की जाती है ना, थोड़ा आप ज़रा ये हमें गाइड कर दें। हमने मतलब है कुर्बानी कर दी, उसके बाद वो उसको तकसीम कैसे करना है? तकसीम कैसे करना है? अच्छा, ये तकसीम यूँ भी हो रही है आजकल, इन दिनों आपको जहाँ बकरे वगैरह गाय वगैरह जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ फ्रिज भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े साइज के। अब पहले तो एक हिस्सा जाएगा फ्रिज में, अब इसके बाद शायद अब जो मुफ्ती साहब ने बताया था अब तकसीम करना है। जी मुफ्ती साहब, फ्रिज का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्या कहेंगे? कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना, उसका मुस्तहब तरीका ये कि 3 हिस्से किए जाए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताएं कि गोश्त के या पाए वाए जो ये भी हों, ओवरऑल पूरा जानवर का ही है, और उसके अंदर आपको ये इख्तियार है कि आप सिर्फ गोश्त की तकसीम करें। बस औकात होता है कि भाई कलेजे के साथ तकसीम इस तरह नहीं होती, तो आपको पता है कि भाई ये हमारे घर में इस्तेमाल में आ जाएगी, या रिश्तेदार आए हुए या अभी कसाब आए हुए उनको खिलानी है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। सही। तो मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से करें। एक हिस्सा जो है वो गुरबा के लिए हो, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा जो है वो अपने अहलो अयाल के लिए। ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए रख लेता है, या ज्यादा तकसीम कर देता है, या रिश्तेदारों को नहीं देता, सिर्फ गरीबों को ही दे देता है, तो भी जायज़ है, उसके अंदर कोई गुनाह जो है वो नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइए, जैसे कि 7 हिस्से हैं, बड़ा जानवर 7 हिस्से हैं, अब गोश्त के 7 हिस्से करना है, पाए जो इसके 7 हिस्से कैसे करें? इसका तरीका यही है कि वो 7 के अंदर काट कर, जैसे गोश्त तकसीम होता है वैसे ही इसको तकसीम किया। जी हाँ, इसको तकसीम करें, या फिर ये कलेजी और पाए इनको भी उसी वक्त काट कर गोश्त के अंदर मिक्स कर दें, और यूं भी जिसके हिस्से में जो आए। तो ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ पाए के ही 7 हिस्से बना लें, यानी पाए को काट लें और फिर उसकी अलग शोपर में करते हैं। तबीयत सही है आपकी? शुक्र, माशाअल्लाह, शुक्र। कितनी प्यारी बात की है, अल्लाह शुक्र। अच्छा, यूं है कि भाई होता ये है कि जो है प्यासा कुएं की तरफ जाता है, लेकिन आज माशाल्लाह मुफ्तियान इकराम आए हुए हैं, समझ ले कुआं प्यासे की तरफ आया है। कुर्बानी है, मसले मसाइल तो बहुत और होते हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई बात जो आप मुफ्ती साहब से मालूम करना चाहते हैं? बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान में कुर्बानी के प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इस पे थोड़ा सी। उनकी पाकिस्तान में कुर्बानी तो हो सकती है,
اور بس اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو اور یہاں بھی قربانی کا ٹائم. جی ہاں, ہم ان کی طرف سے جو قربانی کریں گے وہ اگلے دن ہی کریں گے کہ جب ہمارا بھی قربانی کا دن ہو اور وہاں بھی قربانی کا دن ہو. ٹھیک ہے, وہاں بھی قربانی ظاہر ہے 9 تاریخ کو تو نہیں کریں گے, 10 کریں گے, تو ہم 10 کو یہاں قربانی کریں گے. اب بھلے ان کے ملک میں 11 تاریخ ہو چکی ہے, یا ہم 12 یا ہم جو ہے وہ 11 تاریخ کریں اور ان کے ملک میں 12 تاریخ ہو چکی ہے, تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی احکام و پہچان, اور بہت اچھے انداز سے پہچان بھی کروائی گئی اور احکامات بھی بیان کیے گئے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال یہاں نہیں ہو, مکہ پاک میں ہو, اور آپ کے ساتھ ہم بھی ہوں, ناظرین آپ بھی ہوں. ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربان عید قربان مبارک مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک.